السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاسز کے سلسلے میں ایک اور کلاس کے ساتھ خاکسار آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، آج کی کلاس میں ہم سورہ یونس کے رکوع نمبر 8 کی تلاوت سنیں گے۔ تلاوت کے بعد حسب سابق قواعد بھی ہم پڑھیں گے۔ اب ہم سنتے ہیں سورہ یونس کے رکوع نمبر 8 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا
به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو
كره المجرمون۔ ناظرین کرام، اب تک ہم سورہ یونس کے رکوع نمبر 8 کی تلاوت سن رہے تھے۔ اب ہم پڑھتے ہیں قواعد۔ سب سے پہلے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، تا اس کو باریک پڑھیں گے، علیہم نبأ نوح، علامت وقف میم ہے، اس کو کہتے ہیں وقف لازم۔ یہ جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں اس علامت کا ذکر ہوتا ہے، اس کے حاشیہ میں یعنی لائن کے اینڈ پہ اس طرح وقف لازم لکھا جاتا ہے، تو اس بات کا یہ اشارہ ہے کہ یہاں پہ آپ لازمی طور پر وقف کریں۔ تو یہاں ہم نے وقف کیا تو آخری جو متحرک حرف ہے اس کو ہم نے ساکن کیا۔ اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے قبل جو حرف مد واو ہے اس کو ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھے ہیں، وہ قاعدہ مد عارض کے قاعدے کے مطابق، مد عارض یعنی ٹیمپرری جو مد ہے اس قاعدے کے مطابق۔ آگے اذ قال، لال کو نرم پڑھیں گے اور قاف کو گول پڑھیں گے، اور قاف حروف پر یعنی گول پڑھے جانے والے حرف میں سے ایک حرف ہے، اس وجہ سے اس کو ہم گول پڑھیں گے۔ اور لقومہ، قاف گول پڑھیں گے، یا قومی یہاں پہ بھی قاف کو گول ہی پڑھیں گے۔ ان کانا، نون ساکن کا یہاں اخفا ہوگا کیونکہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی یرملون میں سے کوئی حرف نہیں آتا تو اخفا ہوتا ہے۔ اخفا کیا چیز ہے؟ نون ساکن اور تنوین کی جو مکمل آواز ہے اس کی آواز پوری نہیں ادا کی جاتی، بلکہ کہیں نہ کہیں اس کو پوشیدہ رکھ کر پڑھتے ہیں، اور ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی یہاں ہوگی۔ کبرا میں کاف باریک پڑھیں گے اور را کو گول پڑھیں گے۔ را کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ را پر زبر اور پیش آتا ہے تو اس کو گول ہی پڑھتے ہیں۔ علیکم مقامی، پہلے میم دو میم، یہ دونوں میم کا ادغام ہوا ہے، اس ادغام کو کہتے ہیں ادغام مثلین، یعنی ایک ہی قسم کے دو حروف کا ملنا، آپس میں جڑنا، اس کو کہتے ہیں ادغام مثلین۔ یہاں ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی ہوگی۔ مقامی میں قاف گول پڑھیں گے، وتذکیری، تا کو باریک پڑھیں گے اور کاف کو باریک پڑھیں گے، را کو بھی باریک پڑھیں گے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے را پر زبر اور پیش آتا ہے تب ہی گول پڑھتے ہیں، اگر زیر آتے ہیں تو اس کو باریک پڑھتے ہیں۔ بآیات اللہ میں اللہ کا جو لام ہے باریک پڑھیں گے کیونکہ اس سے قبل حرف پر کسرہ ہے یعنی زیر ہے، زبر اور پیش آتا ہے تو ہی اللہ کو جو لام ہے وہ گول پڑھتے ہیں۔ فعلی اللہ، یہاں پہ اللہ کا لام گول ہوگا، کیونکہ قاعدہ یہی کہتا ہے کہ اللہ کے لام سے قبل جو حرف ہوتا ہے اس پر زبر اور پیش آتا ہے تو اللہ کا جو لام ہے گول پڑھا جاتا ہے۔ توکلتو میں تا باریک ہوگا، کاف بھی باریک، آگے تا یہ بھی باریک پڑھیں گے۔ فاجمعوا، جیم ساکن یہ حروف ہے قلقلہ میں سے ایک حرف ہے جیم، تو یہ قلقلہ کا حروف جب کبھی بھی ان پر جزم آتا ہے تو قلقلہ کی صفت کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ قلقلہ کی کیا صفت ہے کہ آواز ٹکرا کر واپس آتی ہے۔ فاجمعوا، اس طرح سے۔ آگے واو پر مد ہے، مد منفصل، تو اس کو ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھیں گے۔ امرکم، را کو گول پڑھیں گے کیونکہ اس پر زبر آیا ہے۔ وشرکاءکم، اس را کو بھی گول پڑھیں گے کیونکہ را جو حرف ہے اس پر زبر اور پیش آتا ہے تو دونوں صورتوں میں یہ گول پڑھتے ہیں، اگر زیر آئے تب ہی صرف باریک اس کو پڑھتے ہیں۔ شرکاءکم، یہاں مد متصل ہے تو اس کو زیادہ لمبا، سب سے زیادہ اس کو کھینچتے ہیں مد متصل کو، مد منفصل اس سے کم، حرف مد اس سے کم۔ اس کے بعد ثم، تھا کو نرم پڑھتے ہیں، اس کے برعکس ہے سین کو سخت اور تھا کو نرم، ان دونوں میں فرق یہی ہے۔ میم مشدد ہے، ایک الف کے برابر اس کو گنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ لا یکن، نون ساکن کا اظہار ہوگا کیونکہ آگے حروف حلقی میں سے ایک حرف حمزہ آیا ہے۔ امرکم،
اور را پر پیش ہے تو اس کو گول پڑھیں گے۔ علیکم غمتن، یہ غین کو گول پڑھیں گے، میم پر جو مد ہے اس کو ایک الف کے برابر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، تا کو باریک پڑھیں گے، اور تا پر جو تنوین ہے اس کا یہاں اخفا ہوگا۔ اخفا کے لیے قاعدہ کیا ہے؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی بھی نہ آئے اور حروف یرملون میں سے بھی کوئی حرف نہ آئے تو اخفا ہوتا ہے۔ تو سا جو ہے یہ حروف حلقی میں سے بھی نہیں ہے اور حروف یرملون جو حروف ان میں سے بھی نہیں ہے، اس وجہ سے یہاں پہ اخفا ہوگا اور ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی ہوگی۔ اس کے بعد ثم اقضوا، میم مشدد ایک الف کے برابر غنہ کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، اور آگے جو قاف ہے قلقلہ کی صفت کے ساتھ اس کو پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، اور جب اس پر ساکن آتا ہے تو قلقلہ کی صفت کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں۔ آگے ضاد، یہ بھی حروف پر میں سے ایک حرف ہے تو اس کو گول پڑھیں گے۔ واو پر جو مد ہے اس کو مد منفصل کہتے ہیں، ایک الف سے زائد اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ الیہ ولا تنظرون، تا کو باریک پڑھیں گے، نون ساکن کا یہاں اخفا ہوگا کیونکہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی بھی نہیں ہے اور حروف یرملون بھی سے نہیں ہے۔ اگر حلقی آتے حروف حلقی تو اظہار ہوتا، اور اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آتا تو ادغام ہوتا، تو یہ دونوں میں سے کوئی نہیں ہے تو یہاں اخفا ہوگا اور ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ۔ آگے را ہے، اس کو گول پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف پر میں سے ایک حرف ہے۔ را ہے تو را پر زبر اور پیش آنے کی صورت میں اس کو گول پڑھتے ہیں، اس لیے اس کو گول پڑھیں گے۔ آخر پر علامت وقف آیت آئی ہے تو یہاں پہ وقف کر دیا، وقف کرتے ہوئے آخری جو متحرک حرف ہے اس کو ہم نے ساکن کیا۔ اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اسے قبل جو حرف مد ہے اس کو ایک الف جو عموماً کھینچتے ہیں اس سے زائد کھینچ کر پڑھیں گے، مد عارض جو ٹیمپرری مد ہے اس قاعدہ کے لاگو ہونے کی وجہ سے۔ تو ناظرین کرام، آج یہ سورہ یونس کے رکوع نمبر 8 کی تلاوت تھی، اس کے بعد چند قواعد تھے جو ہم نے پڑھے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔